تقرب ہے، ایک نزدیکی کا احساس ہے۔ جن لوگوں نے اپنی فہم کے مطابق اس سلام پر اعتراض کیا، انہوں نے اسی وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ اس میں حاضر کا صیغہ ہے، اس سلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا سلام نہیں ہو سکتا، یہ سب سے افضل سلام ہے۔ بہت سا سلام اچھا ہو سکتا ہے، آپ جس سلام کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن سلام وہ پڑھا جائے کہ جب 700 سال 800 سال پرانی درگاہ ہے تو جو پڑھا جاتا رہا ہے وہی پڑھا جائے گا۔ آپ کو اپنے سلام کو زبردستی وہاں پڑھوانے کی ضد نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جو سلام پڑھا جا رہا ہے اس میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جس سلام کے لیے ضد کر رہے ہیں وہ خود یہاں آتے تھے تو یہی سلام پڑھا جاتا تھا، یا نبی سلام علیک، اور انہوں نے جو فکری علمی لڑائی لڑی وہ اسی سلام کے تحفظ کے لیے لڑی۔ یہ بھی عقل میں رہنی چاہیے کہ جب اختلاف پیدا ہوا تو جس شخصیت نے سب سے زیادہ سلام کے تحفظ کی لڑائی لڑی، ان میں جو فہرست بنائی جائے گی ان میں ایک نام ان کا بھی ہوگا جن کے سلام کے لیے آپ ضد کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو لڑائی لڑی ہے کہ یہ سلام بالکل درست و صحیح ہے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ تو اس سلام پر اختلاف ہوا اور اسی سلام سے ہٹ جانا، یہ کیا بات ہوئی؟ اسی سلام کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ سلام کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، سلام طویل بھی نہیں ہونا چاہیے، سلام کو زیادہ رگھانا بھی نہیں چاہیے۔ پڑھتے وقت لکھیے سلام، لمبا لمبا سلام لکھا جائے، لکھا گیا ہے، جن بزرگوں نے لکھا مستحسن ہے، اچھا ہے، مستحب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہایت عمدہ کلام ہے، ادبی لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، تغزل کے لحاظ سے بھی، عقیدت کے لحاظ سے بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کا بھی موقع محل ہے۔ جہاں پر اس کا موقع محل ہو ہم خود پڑھتے ہیں، پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ ضد کرنا کہ یہی پڑھا جائے گا، زبردستی، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا نبی سلام علیک، اس سے عمدہ سلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات اور یاد رہے کہ آج آپ اس سلام کے لیے لڑ رہے ہو، کل ہم ایک سلام کہیں گے اس کے لیے ہم لڑیں گے، پرسوں میرا بیٹا کہے گا میرے ابا والا سلام پڑھیے، یہ والا ہٹائیے۔ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہر چیز کا موقع محل ہے۔ آپ جس خانقاہ میں جائیے اس خانقاہ کے بزرگوں کا سلام پڑھیے، اچھی بات ہے۔ آپ اپنی خانقاہ میں اس سلام کو پڑھیے، آپ کے جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، وہ ضرور اس سلام کو پڑھیں۔ یا پھر کسی گھر میں میلاد ہو رہا اور یہ سلام پڑھا جائے، بالکل پڑھا جائے، کیوں نہیں پڑھا جائے، اچھی بات ہے، پڑھیے، لیکن کسی درگاہ پر زبردستی آپ کہیے کہ ہم یہی سلام پڑھیں گے، یہ سب بہتر طریقے کا کار نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، یہ پسندیدہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اور جس سلام کو چھوڑ کر اور جس سلام سے اعراض کر کے آپ یہ سلام پڑھنا چاہتے ہیں، اصل لڑائی آپ کی شناخت اسی سلام سے ہے، یا نبی سلام علیک سے۔ اسی کی تو جنگ ہے، اسی کی تو جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کو آپ نے دوسرے سلام سے بدلنے کی کوشش کیوں کی؟ یا نبی سلام علیک سب سے اونچا، سب سے بہتر، سب سے عام، سب سے زیادہ مقبول سلام ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی مجلس ہے ضرور پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگتا ہے، ہم کو بھی بہتر لگتا ہے، ضرور پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن موقع اور محل کے مناسبت سے سلام پڑھا جائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بزرگوں کے ہاں جب کوئی حاضر ہو تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہاں کے آداب کیا ہیں، جو وہاں کے آداب بتائے جائیں اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ بہت سی درگاہ پر دیکھتے ہیں کہ عورتیں اندر جاتی ہیں، بہت سی درگاہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر رہیے، باہر بیٹھ جائیے۔ کیا یہ بہتر ہوگا؟ کیا آپ کہیے نہیں، فلاں درگاہ پر تو میری عورت اندر گئی تھی، یہاں بھی اندر جائے گی، یہ مناسب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جہاں کا جو ادب ہے وہ ہم برتیں گے، عورتیں ادھر بیٹھ جائیں، ہے نا۔ مکے میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، طواف کرنے میں عورت مرد ساتھ ساتھ ہیں، ہے نا،
بلکہ عورتوں کو ہم لوگ سکھاتے تھے کہ دیکھو کہیں بچھڑ نہ جاؤ، نئی آدمی ہو، بوڑھی ہو، کمزور ہو، پریشان ہو جاؤ گے تو کیا کرو، ایک گمچھا کس کے شوہر کے کمر میں باندھ دو. گمچھا بندھا ہوا ہے کس پر؟ احرام کے اوپر سے، اور گمچھے میں ہاتھ گھسا کے بیوی کو کہا کہ پکڑ لے کس کے، اور ساتھ ساتھ شوہر کے طواف کر، ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے میاں بیوی دونوں ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. نہ شریعت میں منع ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایک دم جائز ہے. اب مدینے میں پہنچے ہو، کہا کہ دیکھو گمچھا باندھ لے رہے ہیں، تم ہاتھ گھسا کے پکڑ لیجو، ہم لوگ ساتھ ساتھ حضور کی مسجد میں گھسیں گے، ہے نا. اب جیسے ہی دروازے پر پہنچے، اس پہرے دار نے روکا، ہے عورت کا ادھر مرد کا ادھر. کہ بابا مکے میں ہم ساتھ طواف کیا ہے، ہم کو اندر جانے دو ساتھ. نہیں نہیں، عورت نساء نساء باب النساء باب النساء باب الرجال باب الرجال، ادھر آؤ ادھر آؤ، ہے نا. دیکھا آپ نے، مکے کا قانون کچھ اور تھا، مدینے کا قانون کچھ اور ہو گیا. اس کو بھی فالو کرنا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہے. افسوس کی بات ہے کہ جس اسکول آف تھاؤٹ نے، جس مکتبہ فکر نے دنیا کو ادب کے اسباق سکھائے، بتائے، سنائے، آج وہی لوگ ادب کے حوالے سے کٹ گھرے میں کھڑے ہیں. کتنی خراب بات ہے، کتنی بری بات ہے، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اکابر کی صف میں، وہ خاموش ہیں، چپ ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، سب چپ چاپ ہیں، ہے نا. اور یہ کہہ دینا کہ فلاں درگاہ کے لوگ وہابی ہیں، فلاں درگاہ کے لوگ رافضی ہیں، فلاں درگاہ کے لوگ فاسق ہیں، یہ سب نئی دنیا کا فیشن ہے. ترت ایک آدمی کو دیکھا کہ یہ تو گنہگار ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے. یہ بڑی بری بات ہے. یہ کہاں تم ہو؟ خوف خدا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کا ظاہر دیکھ کے فیصلہ کر دیا جائے. یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں. یہ مذہب بیزاری پیدا کرے گی، یہ دین سے بیزاری پیدا کرے گی، یہ مسلک سے دور کرے گی. یہ کیا طریقہ ہے کہ دیکھا آدمی کو ترت کہا کہ یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں. اس سے بات کیا تم نے؟ اس سے بات چیت کی ہے؟ اس کے معاملہ کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ایک شخص کی تعریف کی. خلیفہ نے سنا، اس نے پھر تعریف کی، سنا، پھر تعریف کی.